کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے؟ ہم سب یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرا گمان رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہم واقعی اس حدیث کو سمجھتے ہیں؟ چلیے آئیے تاریخ کے ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جہاں اللہ کی قدرت اور بندوں کے یقین نے معجزے کر دکھائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے سمندر کا پھیلاؤ، تب اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا کہ اللہ راستہ بنائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دہکتی آگ میں ڈالا، تب اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور بادشاہت عطا کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے معصوم بچے کے ساتھ صحرا میں بے یار و مددگار تھیں تو اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر یقین تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تب بھی اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے یقین کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی تو اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر یقین کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترک تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، سب نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ نظر آ رہا ہو، بلکہ یہ ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی دل گواہی دے کہ اللہ راستے بنانے والا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو یقیناً وہ ہمیں بہترین راستے دکھائے گا، وہ دروازے کھولے گا جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن اگر ہمارا یقین مضبوط ہو تو اللہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھولے گا جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ توکل کریں، صبر کریں اور اللہ کی رحمت کے منتظر رہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔